ساتھی کتابیں کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق یہاں سے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، ایسے ہے نا، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ ہاں، ترجمہ سن لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے، یعنی اجر و ثواب میں۔ ترجمہ سمجھ میں ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اس پر الحمدللہ کہے، شکر کے الفاظ کہے، تو وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے کس کی طرح ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے اس پر۔ صابر صائم، وہ روزہ دار جو روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور صبر بھی کر رہا ہے۔ صبر سے مراد کھانے پینے کی چیزوں سے بھی صبر کر رہا ہے، اور منہیات سے بھی صبر کر رہا ہے، جائز کاموں سے بھی صبر کر رہا ہے، مباح، غیبت سے بھی رکا ہوا ہے، گناہوں سے بھی رکا ہوا ہے۔ تو یہ ایسا روزہ دار ہے کہ جو بڑا ہی اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص جو کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی اجر و ثواب میں اس کی طرح ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اور اس کو اجر و ثواب میں کس کے برابر بتایا؟ روزہ دار نہیں، وہ روزہ دار جو کہ یعنی روزہ بھی رکھ رہا ہے تقویٰ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے لیکن غیبتیں چل رہی ہے، روزہ رکھا ہے گناہ ہو رہے ہیں، بلکہ صابر، وہ روزہ دار جو کہ روزہ دار ہے، نیک متقی ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں، طاعم صائم کی ضد ہے۔ صائم مانے جو شخص کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، روزہ دار ہے، اور طاعم مانے جو شخص کھا رہا ہے، جو شخص کھا پی رہا ہے۔ تو یہ کھا پی رہا ہے لیکن ثواب میں روزہ دار کے برابر ہے، حالانکہ یہ کھا پی رہا ہے اور وہ بیچارہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ بڑا عمل ہے، لیکن یہ بھی اجر و ثواب میں اس روزہ دار کے برابر ہوگا۔ عمل دونوں کا الگ الگ ہے، عمل ایک جیسے نہیں ہے، لیکن اجر و ثواب اس کا بھی اسی طرح ہوگا۔ حالانکہ یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ کروں گا نعمتوں میں۔ وہ معلوم ہوا کہ نعمتوں میں اضافے کا ایک سبب شکر بھی ہے۔ جو انسان شکر کا عادی ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنے انعامات بڑھاتے ہیں، اس پر رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ تو یہ شکر جو ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اور اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں ہے؟ حالانکہ یہ تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دوسری طرف وہ روزہ دار ہے۔ اتنا بڑا اجر اس لیے ہے کہ شکر جو ہے یہ معمولی عمل نہیں ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا، تعریف کرنا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ہم غفلت کا شکار ہیں، صحیح یا نہیں؟ تو یہ اجر و ثواب اسی لیے زیادہ ہے کہ عام طور پر لوگ کیا ہے، ناشکرے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت ہی تھوڑے بندے شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن میں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے بہت ہی کم اور خوش نصیب بندے مخصوص ہوتے ہیں جو ہر موقع پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی صفت نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ پاک نے اس پر اجر و ثواب اتنا بڑا رکھا کہ ایک روزہ دار کو اللہ پاک جو اجر دے رہے ہیں، وہی اجر و ثواب اللہ پاک جو بندہ شکر کا عادی ہو، اور جو بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ناشکری پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اسے روایتوں میں آتا بھی ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے معراج پر، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے احوال آپ کو دکھائے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ
کثرت سے میں نے جہنم میں کس کو دیکھا؟ عورتوں کو دیکھا۔ پوچھا گیا اس کی وجہ، فرمایا کہ یہ بہت زیادہ کثرت سے ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ تو یہ ناشکری کی صفت یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والی صفت ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ شکر کا عادی ہو جاتا ہے یا شکر کا عادی ہوتا ہے، اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، اور اس شخص کو کھانے پر بھی ایسا اجر ملتا ہے۔ یہ کھا کر جب شکر ادا کرے گا نا، اجر اتنا ملے گا جیسے ایک روزے دار کو مل رہا ہے، اس کو بیٹھا بیٹھا اتنا بڑا اجر مل گیا۔ تو بہرحال انسان شکر کی عادت ڈالے، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، کھانا کھائے، پانی پیے۔ آج زیادہ سے زیادہ ہم کھانے کے بعد الحمدللہ یاد ہو تو کہہ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم 20 مرتبہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دوسری چیزیں کھا ہم الحمدللہ نہیں کہتے۔ حالانکہ یہ تو مطلقاً ہے نا کہ انسان اللہ پاک کی جو بھی نعمت استعمال کرے اس پر الحمدللہ کہے۔ یہ صرف کھانے پینے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، اللہ پاک کی جو نعمت انسان کو حاصل ہو اس کو انسان استعمال کرے تو الحمدللہ کہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دیکھیں ناشکری کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں، اپنے شکوے شکایتیں، ہر انسان شکوے شکایت، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھیں سلامت ہیں، زبان سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم شکر بھی تو ادا کریں، اللہ پاک کی نعمتوں کا استحضار نہیں ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، لیکن ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے فوراً ناشکری والے کلمات کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال شکر ادا کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل اور بہت بڑی صفت ہے۔ آگے روایت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ والتودد الى الناس نصف العقل۔ اس کے بعد کون سی روایت ہے؟ التائب من الذنب ہے نا، اور تو کچھ کسی نسخے میں نہیں ہے نا، وحسن السوال نصف العلم تو نہیں ہے نا کسی نسخے میں، ٹھیک ہے۔ بس دیکھیں ترجمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الاقتصاد فی النفقۃ، اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی، فرماتے ہیں کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے، یہ آدھی معیشت ہے۔ اور والتودد الی الناس، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا یا لوگوں سے محبت رکھنا، یہ نصف عقل ہے، آدھی عقل ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آئے؟ پھر سے کرتا ہوں، الاقتصاد فی النفقۃ، یعنی خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال، یہ نصف معیشت، آدھی معیشت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والتودد، تودد کہتے ہیں محبت رکھنا، تعلق رکھنا، لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، یہ آدھی عقل مندی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم ایک حصے پر بات کریں گے۔ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں جوامع الکلم ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں معیشت سمجھا دی۔ آج ہر انسان پریشان ہوتا ہے، بھئی آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، ہر انسان مالی اعتبار سے پریشان، خرچوں کے اعتبار سے پریشان۔ اگر اس حدیث پر ہم عمل کریں کبھی پریشان نہیں ہو سکتے مالی اعتبار سے۔ یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ آپ نے فرمایا خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہر انسان کا اپنا ایک توازن ہوتا ہے، ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے نا کہ بھئی آمدنی کے ذرائع کیا یہ ہیں، خرچے کیا کیا ہیں یہ ہیں۔ تو ہر انسان اپنا ایک معیشت چلا رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف کاروباری لوگوں کے لیے، گھر کے ہر انسان کے لیے، اور ہر انسان کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، وہ کوئی ہنر سے وابستہ ہے، لیکن گھر کے جو معاملات چلا رہے ہیں تو وہ بھی اقتصاد ہے نا، ایک معیشت ہے اس کے لیے۔
تو اس میں خوش رہنا، کامیاب رہنا، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقہ، خرچ میں ہمیشہ میاں روی اختیار کریں۔ میاں روی کہتے ہیں اعتدال، اعتدال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو انسان اس پر عمل کر لیتا ہے کہ بھئی خرچ آمدن کو دیکھ کر کرے، اس کا خرچہ آمدن سے کم رہے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں آمدن انسان کے اختیار میں نہیں ہے، عام طور پر زیادہ تر اختیار میں نہیں ہوتی، خاص طور پر جو ملازمت پیشہ افراد یا اس طرح، لیکن خرچ ہر ایک کے اختیار میں، خرچ ہر ایک کے اختیار میں ہے نا۔ آپ زیادہ خرچہ کریں، آپ کم خرچہ کریں، آمدن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے اپنے کنٹرول یا اختیار میں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے اختیار میں ہو اکا دکا، لیکن زیادہ تر طبقہ ایسا ہے کہ آمدن ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن خرچ ہر انسان کے اپنے اختیار میں، ہر فرد کے۔ اب اس کو جو ہے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مصیبت یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ آمدن بڑھ جائے، مال زیادہ سے زیادہ آنے لگ جائے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن چاہے ہم اس کے پیچھے جتنا بھی بھاگے، لیکن اگر خرچ کنٹرول میں نہیں ہے تب بھی معیشت توازن میں نہیں ہوگی، عدم توازن کا شکار ہوگی، چاہے آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں، لیکن دوسری طرف خرچ کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی حساب کتاب نہیں ہے، تو یاد رکھیں اگر آمدن جتنی بھی ہو جائے تب بھی پریشانی ہوگی۔ دوسری طرف اگر آمدن محدود بھی ہے لیکن خرچ میں اعتدال ہے، وہ کنٹرول میں اپنے، آپ دیکھیں ہوئی کہ آمدن اتنی ہے اس کے بقدر خرچ کریں، آمدن زیادہ ہے اس کے حساب سے خرچ، آمدن معتدل ہے اس کے اعتبار سے خرچ، آمدن کم ہے اس کے اعتبار سے خرچ، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جو چیز اپنے اختیار میں اس کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت قیمتی بات ہے اگر اس کو ہم سمجھ لیں آج۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ میں میانہ روی، تو ایک اس میں اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب انسان کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف و تبذیر کرنے والے ہوتے ہیں یہ شیاطین کے بھائی، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جو چاہو کھاؤ پیو لیکن اسراف سے بچو۔ اسراف کے لیے فضول خرچی، اور فضول خرچی میں ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے اس میں پڑنا یہ فضول خرچی اسراف کہلائے گا، جو ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھئی آمدن کے ذرائع زیادہ کر لیں، مال زیادہ آ جائے، اور یہ اختیار میں ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کامیاب نہ رہے، لیکن دوسری طرف اس کی طرف ہمارا خرچ کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کو ہم کنٹرول میں نہیں کر رہے، تو چاہے گھر ہی ہم کیوں نہ چلا رہے ہوں کبھی بھی وہ معاملہ کنٹرول میں نہیں آئے گا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگی؟ پریشانی رہے گی، اور یہ اسی وجہ سے رہتی ہے۔ اور جو انسان ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، معاشرے میں بھی جائزہ لے لیں، ایک ترتیب اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور پورے مہینے کے ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انسان اپنی ضروریات کو کیا کرتا ہے؟ کم زیادہ بھی کرتا ہے نا، کہ بھئی اس مہینے ہاتھ تنگ ہے، بھئی اس مہینے جو غیر ضروری کام ہے وہ چھوڑ دو، غیر ضروری چیزیں وہ مت لو، یہ اختیار میں ہے نا۔ اور جس مہینے آ گئے اللہ پاک نے زیادہ دے دیے تو اس مہینے بھئی اضافی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، گھر والوں کو شاپنگ کرا لی، بیوی بچوں کو کوئی چیزیں چاہیے، لیکن جس مہینے نہیں ہے، جس وقت نہیں، ہم کہیں گے بھئی ابھی آپ رک جائیں، ابھی نہیں لیں۔ اگر میں اس وقت بھی لوں یا لازمی لینا ہے یا قرضہ لے کر لینا ہے تو یہ میں اپنے اوپر بوجھ لے آؤں گا۔ کیا ہوگی؟ یہ جو معیشت گھر کی ہوگی یا ایک ادارے کی ہوگی یا کسی ملک کی ہوگی وہ آؤٹ خراب ہو جائے گی۔ تو یہ صرف یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث اگر کوئی ایک گھر چلا رہا ہے یا ایک فرد اپنا خرچہ چلا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، ایک گھر چلا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، ایک کمپنی چلا رہا ہے، ادارہ چلا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، پورا ملک چلا رہا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پورے ملک کی بھی اپنی ایک معیشت اسی طرح متوازن ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیں نا اس کے لیے مستقل ادارے ہوتے ہیں، معیشت کے، فائنینس کے، اس کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہماری معیشت خراب ہو گئی، ڈوب رہی ہے، بعض ممالک کی معیشت اوپر جا رہی ہے، تو وہ ان چیزوں کو توازن میں رکھتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم توازن میں رکھیں گے، چاہے گھر کی معیشت ہے، پورے ملک کی ہے، پوری دنیا کی ہے، وہ اسی بنیاد پر ترقی اور تنزلی کا شکار ہوگی۔ بات سمجھ میں آئے؟ آگے دیکھیں
آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والتودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، محبت رکھنا، یہ آدھی عقل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ان دونوں باتوں پر انسان عمل کر لینا تو یہ انسان بالکل کامیاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ظاہری بات ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کے اپنے ذرائع ہیں خرچ کے، آمدن کے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، اگر یہ آؤٹ ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ایک تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ انسان بھی بڑی راحت اور اس میں رہتا ہے جس کے تعلقات اچھے لوگوں سے ہوں اور جس کے اچھے تعلقات ہو لوگوں سے بنا کے رکھیں۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کے پاس اپنے بھی اسباب مال موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ تو مال کام نہیں آتا، آپ کے دوست کام آئیں گے، تعلق والے کام آئیں گے، خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، اچھے حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں۔ تو اس میں اگر جو انسان آپ دیکھتے ہیں نا اس کے تعلقات ہوتے ہیں، فوراً اس کے پاس اس کے دوست تعلقات والے وہ آتے ہیں، بھئی ہمارے لائق کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے، تو اس کی تو آدھی پریشانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی سے بنا کے نہیں رکھی، سب سے تعلقات بگاڑ دیے، خراب کر کے رکھے، وہ ایسے موقع پہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی پریشانی ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو اقتصاد بھی مضبوط رکھے، تعلقات بھی مضبوط رکھے۔ اقتصاد کمزور ہو گیا، معیشت کمزور، یہ انسان بھی پریشان ہوگا۔ تعلقات کمزور اور خراب ہوئے، یہ انسان بھی پریشان ہوگا۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ انسان لوگوں سے تعلقات رکھ لے، لیکن یہ صرف دنیا کی بنیاد پر نہ ہو، دنیا پرستی، حرص یا لالچ کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ تعلقات پائیدار نہیں ہوتے۔ تعلقات ہو اللہ کی رضا کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے، ہر ایک کی انسان خوشی میں بھی شرکت کرے، غمی میں بھی شرکت کرے۔ اخلاص کی بنیاد پہ تعلقات جو انسان کے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ پائیدار رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو مفاد پرستی پر مبنی، دنیا پرستی پر مبنی ہوتے ہیں، خود غرضی پر، وہ کامیاب نہیں چلتے۔ لیکن جو تعلقات بہرحال انسان اللہ کی رضا کے لیے، پڑوسی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اب دیکھتے ہیں نا فرق ہوتا ہے، بعض لوگ سب سے بنا کے رکھتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں انسان ہے نا، آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، نہ سمجھیے۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تعلقات نہیں چاہیے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ہے، اس میں انسان ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی کبھی نہیں سوچے کہ بھئی یہ انسان میرے لیے بیکار ہے، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس بنیاد پر تعلقات ختم کرنا، خود غرضی کرنا، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ بعض مرتبہ معمولی انسان ہوتا ہے، اس سے ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، بھئی بڑے لوگوں سے تعلقات ہو، مالدار لوگوں سے تعلقات ہو، آج اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وہ تعلقات جب ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک صرف جس کو کہتے ہیں نا ایک رسمی ہوتے ہیں۔ آپ کی خوشی غمی میں وہی آدمی آئے گا جس کے ساتھ آپ نے اخلاص سے تعلق رکھا ہوگا۔ جو مالدار اور اس بنیاد پر رکھتے ہیں وہ پھر خوشی غمی میں نہیں نظر آئیں گے۔ خوشی غمی میں وہی غریب آپ کا پڑوسی، وہی غریب دوست، وہ آپ کے لیے آئے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان تعلقات اچھے لوگوں سے رکھے، مخلص لوگوں سے رکھے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، بعض مرتبہ ہم تعلقات رکھتے ہیں، وہ صرف مال پرستی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ پائیدار ہی نہیں ہوتے۔ خود غرض انسان سے رکھیں گے، وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ بخیل انسان سے رکھیں گے، پہلے جیسے میں نے دوست کی 5 صفات بتائی تھی نا، بخیل کے ساتھ رکھیں گے وہ مشکل میں آپ کو ساتھ چھوڑ دے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ بزدل کے ساتھ رکھیں گے وہ مشکل مرحلے میں آپ سے بھاگ جائے گا۔ سمجھ میں؟ فاسق فاجر سے رکھیں گے تو وہ آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے گا، چند پیسوں کے لیے بیچ بھی ڈالے گا۔ بدعقیدہ کے ساتھ رکھیں گے وہ آپ کا ایمان خراب کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے انسان جو تعلق رکھے، دیکھیں برائی تو کسی کے ساتھ نہیں کرنی، یا بلا وجہ لڑائی جھگڑا یا تعلقات خراب کرنا، یہ تو غلط ہے، نہ سمجھیے۔ لیکن ایک دوست جو بنانا جس کو کہتے ہیں، ایک تعلقات، اس میں انسان دیکھے یہ شخص کیا ہے، صاحب ایمان بھی ہے، یہ نیک ہے اور یہ مخلص ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں مال کو انسان بنیاد نہ بنائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ لے بھئی اس شخص میں اخلاص کتنا ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، یہ آدھی عقل مندی ہے، آدھی عقل مندی ہے۔ اور علماء نے یہاں یہ نکتہ بھی لکھا کہ گویا کہ یہ حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد،
کہ لوگوں سے اچھا تعلق رکھنا، ان کے حقوق، آدھی عقل اس سے مکمل ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر جو شخص حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان اور عقل سب کامل ہو جاتے ہیں. یہ پورا کامل الایمان انسان بھی ہے، کامل العقل بھی ہے، جو اللہ پاک کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں سے اچھے تعلقات بھی رکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، وہ تو مقدم ہے کہ انسان حقوق اللہ ادا کرے. عبادات ہے، عقائد کا ٹھیک ہونا، عبادات اعمال کا ٹھیک ہونا، لیکن ساتھ میں لوگوں سے اچھے تعلق رکھنا، اپنی معیشت کو مضبوط رکھنا، اسراف سے بچنا، اور اسی طرح بخل سے بھی بچنا. دونوں چیزوں سے بچنا، اعتدال کے ساتھ چلنا. ایک یہ ہے کہ انسان جو آ رہا ہے بس اڑا رہا ہے، یہ پریشان رہے گا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا انسان بخیل بن جائے کہ اپنے بیوی بچوں کے جائز ضروریات کے لیے بھی 1 روپیہ نہیں دے رہا. بیوی بیچاری روتی پھر رہی ہے، وہ بیچاری تھک جاتی ہے، اور ایک نہ بیوی کا خیال رکھ رہا ہے نہ بچوں کی ضروریات کا، اتنا بخیل ہے، اور ہے اس کے پاس موجود ہے. یہ بھی ایک عذاب والی زندگی ہے. تو نہ اسراف کرنا ہے اور نہ اتنا بخیل بننا ہے کہ انسان جائز ضروریات پوری بھی نہ کرے، لوگوں کی، مخلوق کی، بیوی بچوں کی. یہ بھی غلط ہے. افراط و تفریط نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ. اسراف بھی نہیں کرنا بلا مقصد، اور اتنا بخل بھی نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان حقوق کی ادائیگی سے بھی رک جائے، جائز حقوق لوگوں کے ادا نہ کرے. اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی اپنے رکھیں، بنا کر رکھیں. تو اس کی بنیاد پر کیا ہوگا کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی، خوشی کے ساتھ گزرے گی، اور اس کی ہر خوشی، غمی اور مشکل میں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.